سے بچائے گی۔ اور وہ حضرات جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، فکر ہی نہیں کرتے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صلاۃ بلند کرتا ہے، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نماز کی جانب، کوئی پرواہ نہیں کی، کام میں اس قدر منہمک ہو گئے۔ اللہ نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ ہمیشہ کام کرو، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ عبادت نہیں کرتا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن وہ نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ کوئی ایمان کی علامت دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی، بلکہ ان کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ قارون کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ قارون ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کل قیامت کے دن بے نمازی ان کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ بتائیے، یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ کل قیامت کے دن آپ بے نمازی قارون جیسے بدبخت کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ آج بھی قارون زمین کے اندر دھس رہا ہے اور کل قیامت کے دن دھستا رہے گا۔ اور فرعون آج بھی جو ہے عجائب گھر میں لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ اس نے سمندر کے اندر وہ ڈوبا، مچھلی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی وہ عبرت کے طور پر جو ہے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ آپ پسند کریں گے کل قیامت کے دن کہ ہم قارون کی فہرست میں ہوں، قارون کے صف میں ہوں، حامان کے صف میں ہوں، ابی بن خلف کے صف میں ہوں، عتبہ شیبہ کے صف میں ہوں کھڑے ہوئے؟ یہ آپ ہرگز گوارہ نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، یہ وہ کم وقت بدبخت لوگ تھے جن پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوئی، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، اور آج بھی اسی قہر و غضب میں ہیں۔ لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو کبھی ضائع مت کریے۔ حضرات محترم، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے بے نمازیوں کے لیے ایک وادی جہنم کی غی ہے، اس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جہنم کی وادی غی ایسی وادی دردناک، دہشت ناک، وحشتناک وادی ہے کہ جہنم کے تمام تر طبقے اسے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سارے لوگ، ساری جہنم کے طبقے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر ہے جہنم میں یہ غی اس وادی کا نام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں جہنم ایک نہر ہے اور اتنی گہری ہے، اور اس کے اندر پانی اتنا شدید گرم ہے، اس کا ذائقہ بدمزہ خبیث ہے۔ اگر ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے لوگوں کے دماغ پھٹ کے باہر آ جائیں، لوگ مر جائیں۔ تو اس وادی کے اندر، اس نہر کے اندر ان حضرات کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کر دیتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک روایت میں ہے یہ وہ جہنم کی وادی ہے جس کے اندر غی سے مراد ہے کہ وہ نہر ہے جس کے اندر نرا خون اور پیپ بہتا ہے، جس کے اندر نرا خون اور پیپ بہتا ہے۔ بے نمازیوں کو اسی وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو وادی کی بہت گہری ہوگی اور خون اور پیپ ہوگا، اس میں گوتے لگائے گا، اس میں اسے شدید عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جہنم کی وادی، یہ غی وہ وادی ہے کہ جب جہنم سرد ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اسی غی وادی کے اندر اللہ رب العزت جل مصروف نے ایک بے نمازیوں کے لیے حبہب کنویں کو تیار کیا ہے۔ یہ ایک اسٹاک کنواں ہے، اسٹاک سمجھ رہے ہیں؟ گودام، جس طرح سے ہم گودام میں اپنا مال جمع کرتے ہیں، اسی طرح سے حبہب یہ ایک اسٹاک، ایک گودام کنواں ہے، اس میں ہمیشہ آگ رہتی ہے۔ تو جب جہنم کی تمام تر وادی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سرد ہو جاتی ہیں، تو اسی حبہب کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے کھولنے کی وجہ سے جہنم کی جتنی بھی وادیاں ہیں بس سب روشن ہو جاتی ہیں، شعلہ زن ہو جاتی ہیں، اور اسی کنویں کے اندر بے نمازوں کو ڈالا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو آپ یہ پسند کریں گے کس کے اندر ہمت ہے؟ اگر ایک دنیا کی آگ، رمضان میں ایک بچے کی انگلی جل گئی تھی تو بے قرار ہو گیا، میری انگلی جل گئی تھی دودھ گرم کرتے وقت، تو مجھے پھر نیند نہیں آئی، بہت پریشان ہو گیا۔ یہ دنیا کی آگ کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی جل جائے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ آگ جہنم کی آگ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت جل مصروف نے 1000 سال جہنم کی آگ دہکائی تو وہ سفید ہوئی، سرخ ہوئی، پھر 1000 سال اور دہکائی تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال اور دہکائی تو وہ ہوئی کالی سیاہ۔ جب کالی سیاہ ہو گئی تو اب بتائیے کتنی اس کے اندر طاقت، تپش ہوگی۔ تو جبریل امین نے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو نیچے بھیجا گیا تو کھانا بنانے کے لیے آگ طلب کری، تو کہا اے جہنم کے دروگا ایک کھجور بر آگ دے دو، کہ اگر کھجور بر آگ دے دے دنیا میں کچھ رہے گا نہیں، سب جل کے خاک ہو جائے گا۔
آدھا کھجور دے دو کہ زمین سے نہ کبھی پودا اگے گا نہ آسمان سے کبھی بارش ہوگی، تو پھر کہاں کتنی آگ لی جائے؟ آدھی کھجور کا یہ عالم ہے، ایک کھجور کا یہ عالم ہے، ساری زمین آسمان سب جل کر خاک راکھ ہو جائیں گے۔ پتھر کتنی سخت چیز ہوتی ہے، وہ بھی اس آگ کو جلا کے پگھلا کے رکھ دے گا۔ لوہا کتنی سخت چیز ہوتی ہے، وہ بھی اس کو جلا کے پگھلا کے، یہ اینٹ یہ دیوار کتنی مضبوط ہوتی ہے، یہ سب جل کے راکھ خاک ہو جائیں گے ایک کھجور کے برابر۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کتنی آگ لیں؟ تو کہا آگ کا ایک ذرہ لے لو۔ وہ ذرہ آگ کا لے کر کے لانے کے بعد ایک بلند پہاڑ پر رکھ دیا، وہ پہاڑ اس ذرے کی تپش نہ لا سکا بلکہ پہاڑ پگھل کے رہ گیا۔ زمین کے اندر جا کر کے وہ ذرہ رکھا اور اس سے جو دھواں اٹھا، جو اس سے لپٹے اٹھی، اس سے دنیا کی آگ تیار کری گئی۔ آپ ذرا غور کریے کہ ذرے سے دنیا کی آگ بنائی گئی، اس آگ کا عالم کیا ہوگا، کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے کہ اس آگ کو سہن کر سکے۔ اس لیے انسان کو نماز کی پابندی کرتا رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آگ بے نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت جل مجدہ نے تیار کی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہے کہ بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ انسان، چرند پرند، زمین آسمان سب اس سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا تھا، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں اختیار کر کے اس کے ساتھ جانے لگا۔ جب دن بھر رہا، پورے دن رہا، پوری رات رہا، رات جب قریب آئی تو وہ شخص چلنے لگا۔ تو کہا بھائی دن بھر کے ساتھ تو کہاں جا رہا ہے؟ اب تھوڑا سا وقت ہے، میرے ساتھ گزار لے، ساتھ میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کر لے۔ تو کہا کہ میں جانا ہے، مجھے کام ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس شخص نے کہا میں انسان نہیں بلکہ میں شیطان ہوں، میں تیرے ساتھ 24 گھنٹے رہا، میں نے دیکھا تیرے پاس سارا سامان تھا، تیرے پاس کھانے کا بھی سامان تھا، تیرے پاس پانی بھی تھا، تیرے پاس وقت بھی تھا، پڑھنے کے لیے چھت بھی تھی، لیکن تو نے جان بوجھ کے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی، تو نے خدا کی نافرمانی 5 وقت کری، میں نے تو 1 مرتبہ خدا کی نافرمانی کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لعنت کا توق ہار میرے گلے میں ڈال دیا، قیامت تک مجھ پر لعنت ہوتی رہے گی، صرف 1 مرتبہ میں نے خدا کی نافرمانی کی، تو نے تو جان بوجھ کر سب کچھ ہوتے ہوئے 5 وقت کی خدا کی نافرمانی کی، تیرا حال کیا ہوگا؟ اب میں ڈرتا ہوں کہ خدا کا قہر و غضب نازل ہو تو میرے اوپر نازل ہو، مزید میں اللہ کے قہر و غضب میں تو پہلے سے قہر و غضب میں ہوں، اور کہیں مزید میرے اوپر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ میں تیرے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتا، چونکہ تو بے نمازی خدا کا ہے، شیطان بھی اسے پناہ مانگتا ہے۔ ہوا، چرند پرند، پودے، یہ زمین آسمان، یہ پانی، ساری چیز بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے۔ بھائی جس سے انسان بھی ڈرتا ہو، چرند پرند بھی ڈرتے ہو، تو ایسا کام کیوں کر رہے؟ جس طرح سے اب ایسا تو نہیں آج ہی نمازی ہیں، آسمان سے اگ گئے، زمین سے اگ گئے، آسمان سے نازل ہو گئے، وہی محلے کے نمازی ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کریے، جس طرح سے آپ رمضان کے بابرکت مہینے میں نماز پڑھتے، اسی طرح اس مبارک مہینے میں نماز پڑھیے۔ آپ دیکھیے ظہر میں آگے دیکھیے، مغرب میں آگے دیکھیے، بڑا کم نماز، آخر کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ آپ کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں، آپ کے دل میں نماز کی قدر نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک روشنی ہے۔ آپ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہوں گے تو آپ نماز کی ضرور پابندی کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت جل مجدہ بے نمازیوں کو 12 بلاؤں میں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، 12 پریشانی میں۔ 3 مصیبتیں وہ ہیں جو دنیا کے اندر اس کو ملیں گی۔ بے نمازی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا، حضور کے نزدیک، صالحین کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسے 3 بلائیں دنیا میں مل جاتی ہیں۔ پہلی بلا یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق سے، کمائی سے، اس کے کھیت کھلیان سے، اس کے کاروبار سے، اس کے بچوں سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے، سب پورا دن کام کرتا ہے، بچے بھی کام کر رہے لیکن پھر بھی برکت نہیں۔ پہلے لوگ تھوڑا سا کام کرتے پھر بھی خوب برکت ہوتی، آخر برکتیں رحمتیں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے نماز جیسی عظیم عبادت کو پیچھے پھینک دیا، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی شوق ہی نہیں نماز پڑھنے کا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے پر یہ بنا نازل کر دیتا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا، اس کی بیوی سے برکت، بچوں سے برکت، کھیت کھلیان مکان کاروبار سے برکت اٹھا لیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بلا میں یہ مصیبت میں ڈالتا ہے کہ اللہ وہ نور چھین لیتا ہے جو صالحین کو دیا جائے گا۔ جو بزرگان دین کو نور ملتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، ویسے اللہ جو رحمتیں نازل کرتا ہے، نور کی برسات کرتا ہے، وہ نور اسے چھین لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بلا یہ ہے دنیا کے اندر جو صالحین کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت صالحین